اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہو رہا ہے، 53ویں سورت 53۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ 2 درسوں میں نے اس سورہ کی تشریح کی تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق مکہ سے بیت المقدس تک جانے کے لیے سورہ اسرائیل کی پہلی آیت اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے سورہ النجم، تو میں نے 2 درسوں میں تشریح سے بتایا تھا کہ حقائق کی روح سے پہلی چیز صحیح نہیں، اور عقائد کی روح سے جو اللہ تعالیٰ کا تصور قرآن کریم نے دیا ہے اس کی روح سے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ خدا کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام میں جانا پڑتا ہے۔ وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم۔ بہرحال تو سورہ النجم جو ہے یہ در حقیقت مقام محمدی یا مقام نبوت کی تشریح کی گئی ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا اسلوب اور انداز منفرد اور بے مثال ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ انداز اپنی معراج تک پہنچا ہوا ہے، جامعیت کے اعتبار سے بھی، حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی۔ اور جہاں تک میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اور یہ قریباً 50 سال تک میری مدت ہے، یہ صورت جو ہے سر فہرست نظر آتی ہے اس نقطۂ نگاہ سے، ورنہ قرآن کا تو ہر لفظ قرآن ہے، ایک ایک لفظ ہے اس کے اندر، ایک حصہ اس کا وہ دنیا ماوراء الکائنات جسے کہتے ہیں، میٹا فزکس جسے کہتے ہیں، اس خارجی دنیا سے ماوراء دنیا جو ہے اس کے لیے تو ہم کوئی نام ہی تجویز نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، جہاں سے وحی ملتی تھی انبیاء کرام کو، تو اس کا ایک حصہ تو اس سے متعلق ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ماورائے کائنات جو ہے وہاں کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہے ہماری زبان میں، تو کس قدر جامعیت اور ارتکاز اس کے اندر ہوگا، یہ چیز ہے اس صورت کے اندر۔ پھر اگلا حصہ اس کا اس وحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا میں متشکل کرنا تھا ایک نظام کی شکل میں، وہ حصہ وہ بھی ایک ایک 2 لفظ کی ایک ایک آیت ہے، لیکن پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے کہ کن خصوصیات کی ضرورت ہے اس رسالت کے لیے۔ میں عرض کر دوں سمجھنے کے لیے، یوں کہیے کہ خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو جو وحی ملتی تھی اسے آپ نبوت کہہ لیجئے، اور اس وحی کو انسانی دنیا میں ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کرنے کا جو فریضہ تھا اسے آپ رسالت کہہ لیجئے۔ نبوت کے مقام پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین مقام پر آئے تھے کہ آخری کتاب خدا کی مکمل غیر متبدل حضور کو دی گئی۔ اس سے پیشتر انبیاء کرام جتنے آئے ہر ایک کو خدا کی طرف سے وحی اور کتاب ملی، لیکن کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ آخری کتاب تھی۔ تو اس اعتبار سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن کریم سے مرتب کیا، اور اس کا نام ہی میں نے معراج انسانیت رکھا۔ حضور شرف انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز تھے،
اور یہ جو سورہ النجم ہے، کوئی 30 سال پیشتر پہلے میں نے اس کی بھی تشریح لکھی تھی، اس کا نام بھی مقام محمدی میں نے رکھا تھا۔ یہ نبوت اور رسالت دونوں کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، یہ صورت ان کی جامع ہے۔ یورپ میں ایک تحریک اٹھی تھی ہیومنزم، نشانات تو اس کے اب بھی ہیں لیکن وہ آگے چلی نہیں تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ انسانوں کو واقعی کسی مذہب کی تو ضرورت ہے، لیکن وہ مذہب وحی یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس تاریخ کا وہ جولین ہکسلے ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اس نے کتاب ہی یہ لکھی تھی کہ ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، مذہب وحی کے بغیر۔ تو اس نے لکھا تھا، ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کی تلاش میں ہوں، اس کے متعلق چاہتا یہ ہوں کہ وہ ایسے انداز میں پیش کیا جائے، یہ اس کے الفاظ ہیں، کہ جو ایک طرف ایسا سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے نفع انداز ہو سکے، اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمعنی کہ بلند پایا مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں، جہاں نوشت و خوان تک بھی محدود تعداد میں لوگ تھے، ان عربوں کو جو اس اعتبار سے دنیا کی پسترین قوم تھے، وہ اولی مخاطب قوم تھی۔ قرآن جیسے حقائق ان کے سامنے پیش کرنا کہ وہ بھی سمجھ جائیں، اور قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے کہ علم انسانی جتنی ترقی جی چاہے کرتا چلا جائے، قرآن ان کی امامت کرے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ہی کتاب جس کی یہ کیفیت ہو، اس کا انداز کس قدر منفرد اور جامع ہوگا۔ یہی انداز ہے قرآن کریم کا۔ اب اسی صورت میں ان عربوں کو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ رہنمائی کے لیے اس قسم کے نشانات ہونے چاہیے جو مٹے نہیں، جو بدلے نہ جائیں، جو دھوکہ نہ دیں، جو کہیں ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اب ان عربوں کو یہ بات سمجھانی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک درس میں غالباً یہ چیزیں آئی تھیں ضمناً، اور یہاں تو پھر وہ یقیناً آئیں گی کیونکہ سورہ النجم کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ عرب، ان کی زندگی تھی صحرا نوردی، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، دن کے وقت بہت کم کیونکہ وہاں گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی۔ عام طور پر راتوں کو سفر کرتے تھے صحراؤں میں، جہاں کوئی نشانات راہ ہوتے ہی نہیں تھے، کوئی سڑک نہیں، سڑک پہ کوئی روشنی نہیں، راستے میں کوئی بستیاں نہیں، کوئی گاؤں نہیں، اور وہ سینکڑوں میل لقدق صحرا چلا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ نشانات کی یہ کیفیت صحراؤں کی کہ آج اگر کسی جگہ کوئی ٹیلا ہے چھوٹا سا، دوسری صبح ہوا تیز چلی ہے تو وہ اس کی جگہ گڑھا ہو جائے گا، ٹیلا کہیں اور چلا جائے گا۔ کہیں اگر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں تو وہ اتنی تیز باد سموم چلے کہ ہوا سے وہ ڈھپ جائیں، نظر ہی نہ آئے کہ یہاں کوئی جھاڑی تھی۔ یعنی جو چھوٹے موٹے نشانات بھی وہاں ہوتے تھے وہ ہر آن بدلتے رہتے تھے۔ اس قسم کے راستوں میں انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا رات کی تاریکیوں میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے سفر کرتے ہو، کہاں سے رہنمائی تمہیں ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان ستاروں سے۔ کہا ان ستاروں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں دھوکہ دیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایک جگہ وہ ستارہ تھا، دوسری رات تم چلے ہو تو وہ وہاں